नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। कल ही कुछ ऑर्डर आए हैं जिसमें डिफरेंट जोन्स के डिफरेंट ब्लॉक्स के जो टीचर्स हैं उनका एक जो अटैचमेंट पे थे डिफरेंट जगहों पे उनको डिटैच करके उनके जो ओरिजिनल पोजीशन है उन पे लाया गया है। इस सिलसिले में कुछ तासुरात हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स का और अभी जो काउंसलर चुन के आए हैं उनका भी, तो जानना चाहेंगे उनके क्या तासुरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त से लेकर परसों 4 अक्टूबर तक हम इस इलेक्शन प्रोसेस में बिज़ी रहा, हमें पता भी नहीं चला। खैर बीच में पता चला था, लेकिन हम परेशान इसलिए है क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। यूटी लद्दाख ने एक ऑर्डर पास किया है जिस ऑर्डर के मुताबिक जो भी मतलब जिन स्कूल पे नीड बेसिस पे अटैच रखा गया था उन सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को शायद मैंने सुना कि उनको फिर से मतलब डिटेच करके अपने अपने जगह पे वापस कर रहे हैं। मैं थोड़ा हकीकत बताना चाहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी भी बताना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब कैसा एक स्ट्रेटजी अपनाया है, कौन सा पॉलिसी अपना के ये डिटैचमेंट का सिलसिला शुरू किया है। आप सब जानते हैं कि कई सालों से करगिल में जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, हर स्कूल में रोल जो है बच्चों का काफ़ी कम हो गया था। इसलिए कम हो गया था क्योंकि स्टाफ की वजह से कम हो गया था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ LHDC मिल के एक उन्होंने एक पॉलिसी बनाया अंडर रैशनलाइजेशन। जहाँ जहाँ भी मतलब टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत था, मतलब जहाँ रोल की कमी था, जो स्कूल बंद हो गया था, ठीक है, उन सारे स्कूल को नियरेस्ट स्कूल में मर्ज करके वहाँ से स्टाफ को उठा के बाकी जहाँ जहाँ मतलब स्टाफ की ज़रूरत था वहाँ मतलब काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक होकर रैशनलाइज करके उनको मतलब उन स्कूल पे भेजा गया था जहाँ मतलब टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत था। लेकिन अभी एग्ज़ाम के बीच में उन सारे स्टाफ को उठाया गया है। उससे क्या हुआ है, हमारे मतलब एजुकेशनल फील्ड में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना सोचे समझे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एतमाद में लिए बगैर फिर से मतलब एजुकेशनल फील्ड में एक बहरान पैदा किया है। लिहाजा LG हो या कमिश्नर सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर एजुकेशन हो या चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस ऑर्डर को आज और कल के अंदर इन एवेंस किया जाए ताकि जो एजुकेशन जो करगिल के अंदर जो काफ़ी नीचे चला गया था उस चीज़ को हमने कम्युनिटी लेवल पे उठा के कम्युनिटी को मोबिलाइज करके फिर से बच्चों को स्कूलों में लाके हमने कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को मॉडल पैटर्न पे लाके काउंसिल के माध्यम से मॉडल पैटर्न पे लाके उन स्कूल को फिर से स्ट्रीमलाइन करके उन स्कूलों में बच्चों की तादाद को बढ़ाया था। और हमने जहाँ जहाँ स्कूल बंद हो गया था वहाँ से स्टाफ को अटैच करके काउंसिल के रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरवेंशन पे उनको हमने अटैच करा के उन स्कूलों पर लेके उन स्कूलों को ठीक करने की कोशिश किया था। लेकिन इस ऑर्डर से किसी भी स्कूल को कोई फायदा नहीं है, हर स्कूल को नुकसान है। अभी तक तो ये सबका रोना था कि जो अटैच करके रखे हैं उनको डिटैच किया जाए, उनको ओरिजिनल पोजीशन पे ला जाए। अभी किया तो फिर क्या? वही भाई हमने उन स्कूलों से मतलब अटैच करके लाया था जो स्कूल ऑलरेडी डिफंक्ट था। जिस स्कूल में रोल की कमी की वजह से जो स्कूल बंद हो गया था, जिस स्कूल को लॉक लगा था, उस स्कूल के या 1 या 2 बच्चे थे, ठीक है, उनको नियरेस्ट स्कूल में मर्ज किया है। हाँ एक प्रोसेस किया था बिल्कुल, कुछ महीना पहले। हाँ तो वो स्कूल बंद हो गया था ना, उस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज किया था, ठीक है। वहाँ से जो स्टाफ था उनको बाकी स्कूलों में ले लिया था जहाँ ज़्यादा रोल थे। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन टीचर्स को फिर से उस स्कूल में वापस भेजा गया है जिन स्कूलों को लॉक हो चुका है। तो उससे तो फिर वो स्कूल मतलब सफ़र हो जाएगा ना, जहाँ मतलब 2 ही रोल थे उसमें रोल बढ़ा के 10 मतलब 70-80 पे पहुँचा हुआ है। वहाँ से जब अभी फिर से डिटेच करके स्टाफ को वापस ले रहे हैं तो वो स्कूल तो डिफंग हो जाएगा। और अभी तो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इससे तो फिर हमारा सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, LG साहब से गुजारिश है, आपका कमिश्नर सेक्रेटरी, आपका डायरेक्टर CO साहब से गुजारिश है कि फ़ौरन इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, इन एवेंस किया जाए, ताकि हमारा जो एक सिस्टम बना है एजुकेशन का वो डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं तो हम उस चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं है, डायरेक्टर एजुकेशन जिम्मेवार है, CO साहब जिम्मेवार है, कंसर्न जोन के ZDOs जिम्मेवार है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर न करे कि इस इशू को लेकर हम रोड पे उतर जाएं, क्योंकि उन स्कूलों में सिर्फ गरीब तबके के बच्चे हैं जो
اپنے بچوں کو دلی جموں بھیج کے مطلب بہترین ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو غریبوں کو بہترین کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا سسٹم کونسل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کولیبریشن میں ایک ایسا سسٹم بنا لیا تھا ریشنلائزیشن کے نام سے. تو انڈر ریشنلائزیشن ان سارے اسٹاف کو ہم نے ان اسکول سے اٹھایا تھا، اٹیچ کیا تھا جو اسکول آلریڈی لاک ہو چکا تھا. کم از کم یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ایک ذمہ داری بنتا ہے کہ یہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو اعتماد میں لے کے ان کے ذریعے ساری چیزیں کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ابھی مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر ایک ٹیچر کو آپ ڈیٹیچ کر رہا ہے، اس سکول پہ ڈیٹیچ کر کے لے رہے ہیں جو سکول لاک ہو چکا ہے، مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے؟ جس سکول پہ ہم نے اس کو مطلب ضرورت کے مطابق بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سکول سفر ہو جائے گا. جہاں سکول میں بچے ہیں وہ سکول تو سفر ہو جائے گا نا. اس کو سکول میں بھیج کے فائدہ کیا ہے جہاں بچے ہی نہیں ہیں؟ تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو کم از کم سوچنا تو چاہیے. ہم 2 یا 3 دن انتظار کریں گے. اگر یو ٹی ایڈمنسٹریشن اپنی اس آرڈر کو ریویو کر لیتا ہے، ریوزٹ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم سارے پورے کرگل کے پبلک کو لے کے روڈ پہ اتر جائیں گے. اگر اس صورت میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو جاتا ہے، یو ٹی ایڈمنسٹریشن لا اینڈ آرڈر کا خود ذمہ ہوگا. اس سے ہمارا اگر ایجوکیشن سسٹم میں کوئی مطلب پھر سے مطلب خرابی پیدا ہو جاتا ہے، اسٹریٹ اوے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ذمہ ہوگا، سی او ذمہ ہوگا. سی او صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کرگل کے اسٹیشن پہ نہیں ہے، ایگزام کے ٹائم پہ آپ کرگل اسٹیشن سے باہر ہیں، ڈائریکٹر صاحب بھی باہر ہیں. ہم کل بھی ڈائریکٹر صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، سی او صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے ان سارے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے لیے. نہ سی او صاحب آپ کے کرگل میں موجود ہیں، نہ ڈائریکٹر صاحب کرگل میں موجود ہیں. کیا کرگل کے ایجوکیشن سسٹم کو بگاڑ کے آپ بھاگ گئے؟ یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ڈائریکٹر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ ایک پالیسی بنانا چاہتا ہے تو ایک ٹرانسپیرنٹ ایک پالیسی آپ کو بنانا چاہیے. آپ کو پہلے پورے ڈسٹرکٹ کرگل میں ایک سروے کرنا چاہیے کہ کون سا سکول کھلا ہے، کون سا سکول آلریڈی بند ہو چکا ہے. ارے یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ہی ڈیسیجن تھا. ڈیسیجن کیا تھا؟ ڈیسیجن یہ تھا کہ جو سکول تقریباً بند ہوا ہے یا بند ہو چکا ہے، یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ڈیسیجن یہ تھا کہ جس سکول میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے اس سکول کو نیئرسٹ سکول میں مرج کرنا. یہ ان کا ڈیسیجن تھا، یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں تھا. یہ سینٹرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن تھا، یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن تھا. آج دیکھو اپنے ڈیسیجن پہ پھر سے یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. ایجوکیشن سسٹم میں جو ٹرانسفر کے لیے ایک پالیسی نہیں ہے، وہ بہت سالوں سے یہ ایک پرابلم چلتا آ رہا ہے. ابھی آپ خود کونسلر چن کے آئے ہیں اور کانگریس نے 10 سیٹ جیتے ہیں اور آپ کا چانس ہے، مطلب جیسے آپ کا کولیشن ہے اس حساب سے چانس ہے کہ آپ کونسل بھی بنا لیں. اگر آپ کونسل بننے کی صورت میں کیا آپ ایشور کرتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایک ٹرانسفر پالیسی آپ لائیں کرگل میں؟ اگر ٹرانسفر پالیسی لانا بھی چاہے تو آپ کو دیکھو یو ٹی ایڈمنسٹریشن جیسا جس طریقے سے ابھی پریکٹس کر رہا ہے ایجوکیشن پہ، کیا پاسبل ہے؟ بھئی یہاں کا لوکل ایڈمنسٹریشن ٹھیک طرح جانتا ہے کہ کہاں کون سا کام ایجوکیشن پہ کرنا ہے. تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو کیا ضرورت ہے اس میں انٹروین کرنے کے لیے؟ ایک معمولی ٹیچر اور ایک معمولی کلاس 4 کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یو ٹی ایڈمنسٹریشن تو اتنا نہیں جانتا ہے، اتنا ان کو جانکاری نہیں ہے جتنا یہاں کے سول ایڈمنسٹریشن کو جانکاری ہے. کم از کم بھائی لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو تو پوچھنا چاہیے. الیکشن کے بیچ میں آپ نے ایک آرڈر نکالا، ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے تتر بتر کر دیا. جس ایجوکیشن سسٹم کو سدھارنے کے لیے یہاں کے کونسل نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، لوکل ریپرزینٹیٹیوز نے خون پسینہ بہایا. ہم گاؤں گاؤں میں گئے، محلے محلے میں گئے کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے. بھئی ہم نے تو وہ کام کر لیا جس کام کو یو ٹی ایڈمنسٹریشن یا اسٹیٹ گورنمنٹ کرنے میں فیل ہو گیا تھا. اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے کندھوں پہ لے کے، ہمارے لوکل ریپرزینٹیٹیوز اپنے کندھوں پہ لے کے ان سکولوں کو پھر سے ہم نے مطلب چلایا. ان سکولوں میں ہم نے رول بڑھایا. جو سکول بند ہو گئے تھے بہت سارے سکول کھلے. کم از کم سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری نہیں بنتا کہ وہ ان سکولوں میں آ کے دیکھے. آؤ سیکرٹری صاحب کو ہم دکھائیں گے. آپ شکر چکتن زون میں چلے جاؤ. آج سے 1.5 سال پہلے شکر چکتن زون میں صرف 375 ٹوٹل سٹوڈنٹ تھا، پرائمری لیول سے لے کر ہائر سیکنڈری لیول تک. ٹیچنگ سٹاف کم از کم ابو 400 تھا. یعنی شکر چکتن زون میں سٹوڈنٹ کی تعداد کم تھا، ٹیچنگ سٹاف کی تعداد زیادہ تھا، کیونکہ سارا سکول تقریباً بند ہو گیا تھا. پرائمری سکول، مڈل سکول تقریباً بند ہو گیا تھا. ابھی بہت سارے ہائی سکول ہیں جہاں
اس گاؤں کے کمیونٹی جو ہے انوالو ہو کے سٹاف کے ساتھ کوآپریٹ کر کے مطلب سکول میں رول کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. جب سکول میں ٹیچر کی تعداد کم ہے تو جو نزدیک والا سکول بند ہو گیا ہے اس سکول کے سٹاف کو لا کے ہم نے اس سکول میں استعمال کر کے جب اس سے ہم نے فائدہ لیا تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو کیا اکٹھا لگا؟ تو کیا اس طریقے سے ہماری ایجوکیشن کوالٹی امپروو نہیں ہوگا؟ یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالے, نہیں تو یو ٹی ایڈمنسٹریشن اس کے ذمہ دار ہو. ڈائریکٹر صاحب, زیڈیو صاحب, آپ کا سی او, ان سبوں سے ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ مسئلہ بگڑنے سے پہلے یہ ڈیٹیچمنٹ والا ایشو بند کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک کمیٹی بناؤ, پہلے ایک کمیٹی بنا کے آپ ہر بلاک میں آپ اس کمیٹی کو بھیج دو, ایک سروے کرا دو. اگر پہلے والے کاؤنسل اور ایڈمنسٹریشن کا کیا ہوا کام جو وہ غلط ہے تو آپ کر لو, نہیں تو اس سے ہمارا ایجوکیشن سفر ہو جائے گا. اور سی او صاحب اور ڈائریکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ کرگل میں آئیں, ان چیزوں پہ دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو سر. ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کا ایک کہنا تھا کہ ریشنلائزیشن جو ایک پروسیس چلا تھا کچھ مہینہ پہلے, جس کے تحت سکولوں کو مرج کر کے ایک باقاعدہ ایک سسٹم سے تاکہ سارے سکول جو ہے فنکشنل رہے, ایسا ایک کوشش کیا تھا. لیکن ابھی جو ڈیٹیچمنٹ کا جو ایک پروسیس چلا ہے اس کی وجہ سے اس پہ ایک اثر پڑا ہے. مقامی, قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.